ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے بڑے بڑے طاقتور اور عظیم ترین مسلم رہنما آئے، جنہوں نے 5 10 یا 15 نہیں بلکہ سینکڑوں سال تک دنیا پر حکمرانی کی، مگر بالآخر قدرت کے تخلیق کردہ دنیاوی اصول یعنی ہر عروج کو زوال ہے کہ آگے ان کو بھی ہار ماننا پڑی۔ اسی لیے تو دانشمند فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو ہر گزرتے لمحے اپنے عروج کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اسے اس سنہری اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے زوال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لہٰذا اسی اصول کو بنیاد بنا کر آج میں آپ لوگوں کو مسلم ممالک کے 6 ایسے عظیم مسلم رہنماؤں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن پر عروج آیا تو یہ نہ صرف عام آدمی سے ملک کے سربراہ یعنی تخت کے مالک بن گئے، بلکہ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ گھنٹوں تک انتظار کرنا اعزاز سمجھتے تھے۔ مگر جب ان کا زوال شروع ہوا تو پلک جھپکتے ہی ان کا ایسا انجام ہوا کہ پہلے تو یہ تخت سے تختہ دار تک پہنچے، پھر انہیں موت کی سزا سنا دی گئی۔ یوں یہ عظیم رہنما تاریخ میں امر ہو گئے۔ نمبر 1، ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو کی عام آدمی سے عروج اور پھر عروج سے زوال کی کہانی انتہائی دردناک ہے۔ ناظرین، یاد رہے ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو آج کے صوبہ سندھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز 1958 میں کیا۔ بھٹو نے پاکستان کے پہلے ڈکٹیٹر فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں وزیر خارجہ، وزیر تجارت، وزیر صنعت، وزیر قدرتی وسائل، وزیر اقلیتی امور اور وزیر صحت کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ انہیں ستمبر 1965 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کا موقف دلیرانہ طریقے سے پیش کرنے پر آسمانوں کو چھو لینے والی شہرت ملی، جس کے بعد انہوں نے دسمبر 1967 میں پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی، جو کہ انتہائی کم وقت میں مقبول ترین سیاسی جماعت بن کر ابھری۔ جلسوں میں اسلام کے علاوہ عوامی جذبات اور عوام کے دل و دماغ کی ببانگ دہل بات کرنا ان کا سب سے بڑا خاصہ تھا۔ ان کی اس خوبی نے انہیں ایک انقلابی لیڈر بنا ڈالا۔ 1971 میں سکوت ڈھاکہ یعنی بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد 1971 میں پاکستان کے چوتھے صدر اور پھر 1973 میں پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم بنے۔ ویسے تو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے سیاسی کیریئر میں بے پناہ کارنامے سر انجام دیے، مگر ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جب اسلام دشمنوں نے مسٹر بھٹو کو ایٹمی پروگرام شروع کرنے پر نشان عبرت بنانے کی دھمکی دی تو بھٹو نے 1972 میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نہ صرف شروع کیا بلکہ عالمی طاقتوں کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ جبکہ ان کا دوسرا بڑا کارنامہ 1973 میں پاکستان کو پہلا متفق کا آئین دینا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ 1974 میں تمام اسلامی ممالک کو یکجا کر کے لاہور میں پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کروانا بھی ان کا ایک اہم کارنامہ ہے، جسے آج بھی ان کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ انہی اقدامات کے باعث اسلام دشمن طاقتوں نے مسٹر بھٹو کو ٹھکانے لگانے کا پلان بنایا، جس کے تحت ستمبر 1977 میں نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پھر 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت سنا دی۔ 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کی سنائی گئی سزائے موت کی توثیق کر دی۔ یوں 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی جیل میں ان کو پھانسی دے دی گئی۔ نمبر 2، صدام حسین۔ صدام حسین کا عراق کا مسلسل 24 سال تک صدر، وزیر اعظم اور سپریم کمانڈر رہنے کے بعد پھانسی کے تختے پر لٹکنے تک کا سفر رلا دینے والا ہے، کیونکہ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو مسلم ملک عراق میں پیدا ہوئے، جبکہ مسلسل جدوجہد اور محنت کے بعد صدام حسین 16 جولائی 1979 کو پہلی مرتبہ عراق کے 5ویں صدر بنے۔ دنگ کر دینے والی بات یہ ہے کہ صدام حسین مسلسل 24 سال تک عراق کے صدر رہے۔ واضح ہے کہ عراق میں 6 بڑے عہدے ہیں، جن میں صدر، وزیر اعظم، افواج کا سپریم کمانڈر، وزیر دفاع، چیئرمین انقلابی کمانڈر کونسل اور سیکرٹری جنرل ہیں۔ ناقابل یقین طور پر یہ تمام عہدے مسلسل 24 سال تک صدام حسین کے پاس تھے، مگر جب ان کے زوال کا وقت آیا تو امریکہ کی سربراہی میں اتحادی فوج کے حملوں کے دوران صدام حسین کو گرفتار کیا گیا، جس کے 3 سال بعد 5 نومبر 2006 کو اپنی حکمرانی کے دوران قتل و غارت کے کئی مقدمات اور خاص طور پر 148 کردوں کے قتل کے الزام میں ایرانی عدالت کی طرف سے انہیں مجرم قرار دیا گیا، جبکہ 30 دسمبر 2006 کو امریکہ کے کہنے پر انہیں سزائے موت دیتے ہوئے حج کے دن پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ صدام حسین کو رہتی دنیا تک نشان عبرت بنانے کے لیے ان کی پھانسی کو پوری دنیا میں لائیو نشر کیا گیا۔ نمبر 3، محمد نجیب اللہ۔
محمد نجیب اللہ کے افغانستان کے صدر بننے اور پھانسی تک پہنچنے کے عروج و زوال کی کہانی انتہائی تکلیف دہ ہے۔ واضح رہے نجیب اللہ 6 اگست 1947 کو افغانستان کے صوبہ پکتیا کے مشہور شہر غردز میں پیدا ہوئے، جبکہ محمد نجیب اللہ 1987 سے 1992 تک افغانستان کے صدر رہے۔ ناقابل یقین طور پر وہ مسلمان ہونے کے باوجود کمیونسٹ ہونے کی وجہ سے روس کے بڑے حامی تھے، اسی لیے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر نجیب اللہ کہلوانے کی بجائے ڈاکٹر نجیب کہلوانا پسند کرتے تھے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے 1996 میں طالبان نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ کر انہیں معزول کر دیا۔ بہرحال سفارتی تحفظ کا لحاظ رکھتے ہوئے کسی افغان نے انہیں نہیں مارا، مگر طالبان اکثریت پسندوں کے ایک گروپ نے تمام سفارتی روایات کو توڑتے ہوئے نہ صرف نجیب اللہ کو زبردستی پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے بلکہ انہیں سزائے موت دے دی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں نامرد کر کے ننگا پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا تھا تاکہ لوگ ان کی دردناک موت سے سبق حاصل کر سکیں۔ طالبان نے ان کے ساتھ اتنا ظلم اس لیے کیا کیونکہ طالبان انہیں روس کی کٹ پتلی ہی نہیں بلکہ اللہ پر یقین نہ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا حکمران سمجھتے تھے۔ یوں ان کی زندگی کا اختتام انتہائی دردناک طریقے سے ہوا۔ نمبر 4، عدنان مندریس۔ عدنان مندریس کی ترکی کے صدر بننے اور پھانسی کے تخت پر لٹکنے تک کی کہانی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، کیونکہ عدنان مندریس 1899 میں ترکی کے مشہور صوبے ایدن میں پیدا ہوئے، جبکہ بے انتہا مشقت اور تکالیف سے گزرنے کے بعد 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے برسر اقتدار آ جانے کے بعد مندریس 10 سال کے لیے ترکی کے وزیر اعظم رہے۔ ان کے بہترین دور اقتدار کو ترکی میں انقلاب سفید کہا جاتا ہے، یعنی ایسا انقلاب جس میں ملک کی تعمیر و ترقی کے علاوہ معاشی حالات اور معاشرت میں بھی بہتری آئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ترک مسلمانوں پر لگائی گئی سخت ترین پابندیاں جیسے عربی زبان میں اذان دینا اور تقریر نہیں دی جا سکتی کو ہٹا دیا گیا، اور مسلمانوں کو 18 سال کے بعد آزادانہ طور پر ایک بار پھر سے عبادات کرنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ عدنان مندریس نے وزیر اعظم بنتے ہی حج پر لگائی گئی پابندیوں کو بھی ختم کر دیا۔ جو 1950 میں تقریباً 25 سال کے بعد 423 ترک مسلمانوں نے فریضہ حج ادا کیا، مگر 10 سال کے بعد 27 مئی 1960 کو اتاترک کی حامی فوج نے عدنان مندریسی کی حکومت کا تختہ الٹ کر فوجی حکومت قائم کر دی، جس کے بعد فوجی حکومت نے عدنان مندریس کے خلاف آئین کی خلاف ورزی کا مقدمہ چلایا۔ جو آئین کی خلاف ورزی کے جرم میں 17 ستمبر 1961 کو انہیں پھانسی دے دی گئی۔ نمبر 5، امیر عباس حویدہ۔ دوستو، امیر عباس حویدہ کی ایران کے وزیر اعظم بننے اور پھانسی کے عروج و زوال کی کہانی انتہائی افسوسناک ہے۔ یاد رہے امیر عباس حویدہ ایرانی سفارتکار اور حکمران سیاستدان ایران کے دارالحکومت تہران میں پیدا ہوئے۔ یہ 1942 سے 1958 تک مسلسل 16 سال کے ایک لمبے عرصے تک ایران کے وزیر خارجہ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے، مگر 1975 میں قومی سیاسی دستاخیز کی تحریک کے صدر منتخب ہوئے، جس کے نتیجے میں یہ کچھ عرصے کے لیے ایران کے وزیر اعظم بنے۔ لیکن ایران میں آنے والے اسلامی انقلاب کے چند مہینے بعد اسلامی عدالت نے امیر عباس حویدہ کو اسلام مخالف سرگرمیوں میں ملوث قرار دیتے ہوئے سزائے موت کی سزا سنا دی۔ یوں 7 اپریل 1979 کے دن امیر عباس حویدہ کو وطن کا غدار قرار دیتے ہوئے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا۔ یوں ان کی زندگی کا خاتمہ بھی انتہائی بھیانک انداز میں ہوا۔ تو دوستو، یہ تھے مسلم ممالک کے 5 ایسے حکمران جنہیں مختلف وجوہات کی بنا پر پھانسی کی سزا سنانے کے بعد پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آئندہ آپ لوگ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے؟ کمنٹ باکس میں اپنے پسندیدہ ترین موضوع کو لکھ کر ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد آپ کے بتائے ہوئے موضوع پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔